بس اتنی بات ہے علماء اپنی ذمہ داریاں پوریاں کرو. تھانے دار بھی اپنے تھانے دی بڑی حفاظت کرنا. وہاں روزانہ رشوت لیندہ ہوئے سویرے. ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں. سمجھ آئی نا بات؟ حضور کا دین ہوگا نا پھر عمر سے بھی پوچھا جائے گا صبح یہ کرتا کیسے بنا. یہ پاناما لیکس بننے ہی نہیں دیتا. اسلام اتنا ڈاڈا ہے. وہ حضرت عمر نو بھی 36 پیوند لگے ہوئے کپڑے پوا دینا. اور صدیق اکبر نو نوی چادر بھی تیسری نہیں خریدن دینا اپنے کفن واسطے. عمر بن عبدالعزیز نو ایک سوٹ پواندا. عمر بن عبدالعزیز دیاں دھیاں نو پیاز نہ روٹی کھوا دینا. پھر 68 سو میں جو زکات واپس آندی. اسی تے جلے اور رحمت والا نظام کدی بیان نہیں لگی تھا. اس واسطے کہ اسلام کدے وارچ بھی کوئی نہیں. جڑے 20 قسم دے کھانے کھا کے لکھاں روپے لوگاں کو لے کے نعتاں پڑھ دے ہون، مولوی تقریراں کر دے ہون، انہاں مولویاں یہ دسنا ہے کہ حضور کے گھر ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی. جو پہلے کہیں مجھے میں نے روٹی ایسے کھانی ہے، مجھے جہاز کا کرایہ اتنا چاہیے، پھر میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجو. ان کو کیا پتا ہے کہ صحابہ نے جناب خندق کھود کر مٹی کے جناب پیٹ کے اوپر پتھر باندھے اور پھر حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ. تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور اسلام نے ہمیں دیا کیا؟ جو طاقت تھی وہ بھی چھین لی. اب پتھر باندھ کر آپ پھر کہتے ہیں مٹی اٹھاؤ. صحابہ نے مٹی کے ٹوکرے ایسے اٹھائے. تو قیامت تک امت کو بتایا کہ ہم تو جناب بھوکے رہ کر پتھر باندھ کر بھی حضور کی نعتیں پڑھتے رہے. اور صحابہ نے وہاں نعت کیا پڑھی؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں قیامت تک گواہ رہنا اس حالت کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہیں. تو 20 قسم کے کھانے کھانے والے کو اور 20 قسم کے جناب کپڑے پہننے والے بندے کو کیا پتا کہ حضرت عمر نے 36 پیوند کیسے لگائے. کیوں جناب؟ یہ رحمت والا نظام بیان کریں علماء، ورنہ قیامت والے دن حضور کے سامنے میں جی جب رات کو رونا ہوتا ہے نا حضرت صاحب، رات کو جب مجھے رونا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تو ویسے بھی نہیں اچھا لگتا، لوگ ریاکاری سمجھتے ہیں، تو میں اس حدیث کو رات کو پڑھ کے روتا ہوں. یا رسول اللہ سب کچھ آپ کی وجہ سے. ہاں جی، برا بن عازم کہتے ہیں رأیت رسول اللہ یوم الخندق، فرمایا میں نے خندق والے دن رسول اللہ کو دیکھا ینقل التراب علی ظہرہ، حضور مٹی کے ٹوکرے اپنی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے. ہم دین کی خاطر مسجد کا مصلی بھی ٹیڑھا پڑا ہو تو امام سیدھا نہ کرے، یہ تو مؤذن کا کام ہے. اور مؤذن لیٹ ہو جائے تو کہا میں اذان نہیں دے سکتا، میں تو خطیب جو ہوا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا فتاوی رضویہ میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر نہ ہوتی تو میں اذان بھی خود دیا کرتا. بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے. ہاں جی، ہر چیز ہم نے الٹا کر رکھ دی، عزت والی چیزوں کو ہم نے ذلت کی چیز بنا دیا. ہاں جی، تو اس واسطے کیوں جی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی عورت، حضور نے ان کا دوبارہ نماز جنازہ پڑھا کہ نہیں؟ رات کو صحابہ نے دفن کر دیا، بخاری میں موجود ہے. تو میرے آقا نے فرمایا دلونی علی قبر، فرمایا وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اس لیے تم نے مجھے نہیں بلایا. حضور صبح ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور حضور نے پھر فصلہ اربان، پھر دوبارہ حضور نے نماز جنازہ پڑھی. اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا چوتھی جلد کے اندر جنازے کے باب میں کہ حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا مائی صاحبہ یہ بتاؤ مرنے کے بعد کس چیز کا ثواب زیادہ ملا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہ مائی صاحبہ کہہ رہی تھی مجھے سب سے زیادہ ثواب مسجد میں جھاڑو دینے کا ملا. واپس آؤ حضور کے دین کی طرف. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا صرف یہی مقصد ہے. میں نے مڑ کے تضربہ یضربو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے. مجھے آج بھی ایک نوجوان کہہ رہے تھے ادھر حضرت مفتی صاحب کی مسجد میں کہ آپ نے پڑھانا بند کر دیا. میں نے کہا میرے والی سیٹ کوئی سنبھال لے تو میں دوبارہ پڑھانا شروع کر دوں. آپ حضرات جو ہے وہ حضور کے دین کا کام کریں. دین کا جب کام آپ کریں گے تو مالک دیکھ رہے ہیں. بس اس کام کو ایسے کرنا ہے جیسے دنیا ہر آدمی اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہے. علماء کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں؟ ہاں جی، پاکستان کا نظام سارا ہی ٹھیک ہو گیا جو ہماری مسجدوں کے سپیکر اتر گئے. اگر کیا ہاں جی اسلام کی طرف تیر آیا تو مولانا پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا او اسلام کھڑے انہوں مارو، او کھڑے. تھانے اسی طرح ہی چلے، کچہریاں اسی طرح چلے، ملک اسی طرح ہی چلے. مسجد کا اتنا وزن بن گیا 4 سپیکروں کا، اور وہ بھی اللہ اکبر. تقریر تو ہماری پہلے ہی بند تھی نا، اب اللہ اکبر اللہ اکبر
یہ کہنے سے محلے میں آگ لگ جاتی ہے؟ داتا صاحب کس لیے آئے لاہور؟ اللہ اکبر کہنے کے لیے آئے یا بند کرانے کے لیے آئے؟ سلطان الہند پرتھوی راج کے اونٹوں میں جا کر کیوں بیٹھے؟ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار میں کیوں بند ہوئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کوڑے کیوں کھائے؟ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کیوں کھائے؟ ہمارے مولانا سید کفایت علی کافی، انگریزوں نے جسم پر استری پھیری، پھر مرچیں اور نمک بھر دیے، انہوں نے کہا بابا مر جائے گا، صبح پھر ٹکٹکی باندھ دی، انگریزوں کا سینہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ آپ کفر کو کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی نرم گوشے رکھیں گے؟ ہمارے بابے کے جسم پر استری پھیری، مرچیں اور نمک بھرے، صبح پھر بابے کو پھندے کی طرف لے کر گئے، لیکن بابا بابا تھا، پھندا دیکھ کر کہنے لگا انگریزوں کیا بکواس کرتے ہو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔